بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے خوشبو نکلتی تھی، اس حوالے سے ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ فضائیں بھی معطر ہو جاتی تھیں، جہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے وہ فضا بھی خوشبودار ہو جاتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے جو خوشبو نکلتی تھی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے یہ آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے خوشبو آتی تھی، اور اس کے علاوہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے وہ اس خوشبو سے الگ خوشبو ہوتی تھی۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو نہ بھی استعمال فرماتے تو تب بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مہک خوشبو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کی صفات میں سے تھی۔ اگرچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشبو استعمال نہ بھی فرماتے تب بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو نکلتی تھی۔ آپ کا جسم اقدس خوشبودار تھا، اور اسی کو امام اسحاق بن راہویہ نے بھی بیان کیا ہے کہ یہ پیاری مہک حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مقدس کی تھی، نہ کہ اس خوشبو کی جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام استعمال فرمایا کرتے تھے۔ امام خفاجی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور کرامت، بطور معجزہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں خلقتاً اور طبعاً مہک رکھ دی تھی، خوشبو رکھ دی تھی، یعنی خلقتاً اور طبعاً حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس میں خوشبو تھی۔ آپ کا جسم اقدس خوشبودار تھا، آپ کے جسم سے مہک آتی تھی۔ اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی آپ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بغیر خوشبو کے استعمال کیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو نکلتی تھی جس کا مقابلہ کوئی خوشبو نہیں کر سکتی۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو خوشبو نکلتی تھی اس خوشبو کا دنیا کی کوئی خوشبو جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے مہک اور خوشبو آتی تھی۔ اسی طرح علامہ احمد بن عبد الجواد آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے جو خوشبو آتی تھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے وہ خوشبو نہیں تھی، بلکہ اس کے علاوہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے خوشبو آیا کرتی تھی، جو اس خوشبو سے بہتر تھی جو دنیاوی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پاکیزگی اور نظافت میں اضافے کے لیے
خوشبو کو استعمال فرما لیا کرتے تھے۔ اور یہ چیز احادیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان احادیث کو نقل کریں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے خوشبو نکلتی تھی۔ آپ کا جسم مبارک مطہر تھا اور معطر تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے مہک آتی تھی۔ امام ابو نعیم نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی والدہ گرامی رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تو آپ کے جسم اقدس کو میں نے ایسا نورانی پایا جیسے کہ 14ویں رات کا جو چاند روشن ہوتا ہے، اس قدر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو ہے وہ نور نکل رہا تھا، اس قدر نورانی تھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے تر و تازہ کستوری کے حلے پھوٹ پڑے، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے خوشبو آ رہی تھی، کستوری سے بڑھ کر خوشبو آ رہی تھی۔ کب؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ یہ آپ کی والدہ گرامی رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اس دور میں عرب کے جو دیہات ہوا کرتے تھے، گویا وہ نرسری ہوا کرتی تھی، یعنی جو بچے ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے اپنے دیہات میں جو ہے وہ عورتیں آتی اور لے جاتی تھیں۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ وہ خوش قسمت ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیہات میں لے گئیں۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر میں لائی تو قبیلہ بنو سعد کو کوئی گھر ایسا نہیں تھا، جس قبیلے سے آپ تعلق رکھتی تھی اس کا نام قبیلہ بنو سعد تھا، اس کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس سے ہم نے کستوری کی خوشبو محسوس نہ کی ہو۔ یعنی حضور کو وہ لے کے گئیں، حضور کا زمانہ جو ہے وہ بچپن کا زمانہ ہے، اور وہ پورا قبیلہ جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ حضور کے وسیلے سے خوشبودار ہو گیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے خوشبو آتی تھی، اور وہ خوشبو اس پورے قبیلے میں پھیل گئی۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ یہ ایسی خوشبو تھی کہ کستوری بھی اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے جو خوشبو نکلتی تھی وہ خوشبو کستوری سے بھی زیادہ اعلیٰ، افضل اور معطر تھی۔ اسی طرح حضرت ابو طالب وہ اپنے بھتیجے کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر نہایت نازک اور نرم تھا، اور اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس مطہر تھا، یعنی اس سے خوشبو آتی تھی۔ آپ کا جسم اقدس خوشبودار تھا، جیسے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کستوری میں ڈبویا ہوا ہو، یعنی اس قدر خوشبو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آتی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رنگ کے لحاظ سے سب لوگوں سے زیادہ حسین تھے، یعنی حضور کی رنگت سب سے زیادہ حسین تھی، اور خوشبو کے لحاظ سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ خوشبودار تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے جو خوشبو آتی تھی، یہ یاد رکھ لیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامت اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔
خلقتاً آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے خوشبو آتی تھی، اگرچہ آپ نے خوشبو نہ بھی استعمال کی ہو تب بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے خوشبو آتی تھی، اور اس خوشبو کا مقابلہ کوئی کستوری اور عنبر بھی نہیں کر سکتا تھا، اس قدر جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے خوشبو آتی تھی۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند روایات رکھی ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے صرف ایک روایت کو نقل کیا، اور جب آقا علیہ السلام کا بچپن تھا، جب آپ قبیلہ بنو سعد تشریف لے کے گئے، حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کے گئیں، تو وہ پورا قبیلہ بنو سعد جو ہے وہ حضور کی خوشبو سے معطر ہو جاتا تھا۔ ان روایات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طرح جب آقا علیہ السلام اس دنیا سے وصال مبارک فرماتے ہیں تو آپ کو غسل دیا گیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے پیٹ مبارک پہ ہاتھ پھیرا، تو غسل کے وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو کے حلے شروع ہوئے کہ ہم نے کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ اللہ اکبر، یعنی حضور کا وصال مبارک ہو گیا، غسل دیا جا رہا ہے، اور ایسی خوشبو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی نہیں سونگھی، بلکہ جو غسل دے رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی خوشبو کبھی بھی نہیں سونگھی تھی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ تمام گھر اس خوشبو سے مہک اٹھا، جو آپ کے شکم مبارک میں خوشبو موجود تھی، اس سے جب ہاتھ پھیرا گیا تو پورا گھر جو ہے وہ اس خوشبو سے خوشبودار ہو گیا، مہک اٹھا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام کے جسم اطہر پر ہاتھ پھیرا تو پورا مدینہ اس خوشبو سے مہک اٹھا جو آقا علیہ السلام سے خوشبو نکلی، پورے مدینے میں خوشبو پھیل گئی۔ آقا علیہ السلام کو غسل دیا جا رہا ہے اور آقا علیہ السلام کے جسم اقدس پہ ہاتھ پھیرا گیا، نہ صرف وہ خطہ جہاں آپ کو غسل دیا جا رہا تھا وہ معطر ہوا، بلکہ وہ گھر بھی جو ہے وہ خوشبودار ہو گیا، بلکہ وہ خوشبو پورے مدینے میں پھیل گئی۔ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ ہاتھ رکھا، اس کے بعد مدت گزر گئی، میں کھانا پکاتی بھی، کھانا کھاتی بھی، وضو بھی کرتی، گھر کے کام کاج بھی کرتی، لیکن میرے ہاتھ سے کستوری سے بڑھ کر خوشبو آتی تھی، وہ خوشبو گئی ہی نہیں۔ کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہاتھ معطر ہو گیا، خوشبودار ہو گیا، کام کاج کرتی لیکن وہ خوشبو نہیں جاتی تھی، اس لیے کہ اس ہاتھ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو مس کر لیا تھا۔ یہ تو آقا علیہ السلام کا جسم مقدس تھا کہ جو معطر تھا، خوشبودار تھا، حضور کے جسم سے مہک آتی تھی، اور یہ خلقتاً تھا، اور یہ آقا علیہ السلام کو بطور کرامت اور معجزہ حضور علیہ السلام کی یہ صفات میں سے تھا۔ اب جب آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے خوشبو آتی تھی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پسینہ مبارک نکلتا تھا وہ بھی خوشبودار ہوا کرتا تھا، اور ایسی خوشبو اس پسینے سے آتی تھی کہ عنبر اور کستوری بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان مبارک ہے۔ عام بندہ ہو تو اس سے پسینہ نکلے تو اس پسینے سے کیا نکلتی ہے؟ بو۔ اور آقا علیہ السلام کا جسم اقدس پہلے ہی معطر تھا، اور پھر اس معطر جسم سے جب خوشبو پسینہ نکلتا تھا تو وہ پسینہ بھی معطر ہوا کرتا تھا، خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے مبارک پسینے کی خوشبو
کستوری سے بڑھ کر تھی۔ خوشبوؤں میں سب سے مہنگی اگر کوئی خوشبو ہے تو وہ کستوری ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو خوشبو آیا کرتی تھی وہ کستوری سے بڑھ کر آیا کرتی تھی۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی آپ سے پہلے میں نے دیکھا اور نہ بعد میں نے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسین کوئی بھی نہیں تھا، نہ پہلے تھا نہ بعد میں تھا۔ یہ شان کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کی خوشبو سے بڑھ کر خوشبودار عنبر اور کستوری یا اور کوئی خوشبو، کوئی اور خوشبودار چیز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پسینے سے بڑھ کر خوشبودار نہیں دیکھی۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پسینہ مبارک نکلا کرتا تھا وہ کستوری سے بڑھ کر خوشبودار تھا، کیونکہ اس پسینے کا تعلق کس سے تھا؟ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے تھا۔ اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پہ جب پسینہ آتا تو ایسے پسینہ آتا کہ جیسے موتی جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس پہ آ گیا، موتیوں کی طرح جو ہے وہ پسینہ آتا۔ عرب میں اگر آپ گئے ہوں تو دیکھیں کتنی گرمی ہوتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں بھی تھی، تو جب پسینہ چہرہ مبارک میں آتا تو موتیوں کی طرح دکھائی دیتا۔ اور آگے مولا علی فرماتے ہیں کہ اس کی خوشبو عمدہ کستوری سے بڑھ کر تھی۔ اور اسی طرح صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک سے بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے جو خوشبو آتی تھی کستوری اور عنبر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی طرح صحابہ کرام اس خوشبو کو جمع بھی کیا کرتے تھے، پسینے کو جمع کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ قیلولہ فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، استراحت فرما رہے تھے۔ میری والدہ حضرت ام سلمہ کو خبر ہو گئی اور دوڑی ہوئی وہ جو ہے وہ گھر میں آئیں تو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس چمڑے کے بستر پہ آرام فرما ہیں وہ پسینہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس سے نکل کے اس چمڑے میں جذب ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایک شیشی لی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پسینہ مبارک کو اس شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ جمع کر رہی تھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کھلی، پوچھا ام سلمہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو دیکھیں ادب سے جو جواب دیا ام سلمہ نے، آپ بیان کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک پسینہ ہے اور اس کی خوشبو تمام خوشبوؤں سے بڑھ کر ہے، اس لیے یا رسول اللہ میں آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں، میں آپ کے پسینے کو سیف کر رہی ہوں اس لیے کہ ہم اس کو بطور خوشبو استعمال کریں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ہم اسے جسم اطہر کے پسینے کو اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ برکت کے لیے محفوظ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہے وہ اس پسینے سے برکت حاصل کر سکیں۔ تو روایت میں غور کریں، دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک اس لیے جمع کر رہی تھیں تاکہ جو ہے وہ اس کو بطور خوشبو استعمال کیا جائے، اور دوسرا اس لیے تاکہ ہمارے بچے اس پسینے سے برکت حاصل کر سکیں۔ تو صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیز نسبت رکھتی تھی اس سے وہ برکت حاصل کیا کرتے تھے، اس سے انہیں برکات میسر آتی تھیں، اس لیے اس پسینے کو جو ہے وہ جمع کر رہی تھی۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم ٹھیک کر رہی ہو، تم جمع کر لو۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جب ارشاد فرمایا کہ تم نے درست کیا، اجازت دے دی کہ تم میرے پسینے کو جمع کر لو،
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خود اجازت دے دی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جو خوشبو نکل رہی تھی، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو بھی چیز نسبت رکھتی ہے اس کا ادب بھی ضروری ہے اور اس سے برکت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ غریب ہوں، میری بچی کی شادی ہے اور میں اپنی بچی کو خوشبو دینا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس خوشبو نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا جاؤ ایک شیشی لے آؤ اور ایک لکڑی بھی لے آؤ۔ وہ صحابی گئے اور ایک شیشی اور ایک لکڑی لے کے بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کلائی مبارک سے اس پسینے کو جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم اقدس سے نکل رہا تھا اس کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور شیشی میں ڈالنا شروع کیا، یعنی خود حضور اس پسینے کو جمع کر رہے ہیں اور شیشی میں ڈال رہے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسے لے جاؤ اور اپنی بیٹی سے کہو کہ اسے بطور خوشبو وہ استعمال کرے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے اپنے پسینہ مبارک کو خود عطا فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور اپنی بیٹی سے کہنا کہ بطور خوشبو اسے استعمال کرے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب اس خوشبو کو استعمال کے لیے نکالا گیا تو نہ صرف وہ گھر خوشبودار ہوا بلکہ ارد گرد جو گھر تھے وہ بھی خوشبودار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس پسینے سے وہ گھر خوشبودار ہو گئے اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک تھا۔ اور جب وہ خوشبو وہ خوش نصیب خاتون لگاتی تو جملہ اہل مدینہ، تمام اہل مدینہ اس مقدس خوشبو کو محسوس کیا کرتے تھے اور اس گھر کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا؟ خوشبوؤں والا گھر۔ خوشبوؤں والا گھر، یعنی حضور کا پسینہ مبارک اس گھر میں موجود تھا۔ تو اہل مدینہ جو ہے وہ اس خوشبو کو محسوس کیا کرتے تھے، اہل مدینہ جو ہے وہ اس خوشبو کو سونگا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ بھی چلتے چلتے جو ہے وہ میں کلیئر کر دوں کہ ہم جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ پرفتن ہے۔ میں نے سنا ہے، اور اگر ایسا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بعض جو ہے وہ اولیاء کرام کی ذوات مقدسہ کے حوالے سے تو باقاعدہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی حضور غوث پاک کا پسینہ موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ حضور کا پسینہ مبارک بھی موجود ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ منہ مبارک کے حوالے سے بھی آج ہر گھر میں منہ مبارک ہے۔ آپ یو کے میں دیکھ لیں تو آپ کو کئی گھرانے مل جائیں گے جہاں منہ مبارک موجود ہے، بغیر سند کے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، سند نہیں ہے۔ یہ یاد رکھ لیں جیسے حدیث کی سند ہوتی ہے نا، ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی سند ہے باقاعدہ۔ اور پہلے جن محدثین یا اولیاء کے پاس یا اکابر جو سلاطین ہوا کرتے تھے جیسے آٹومن امپائر ہیں، تو ان کے پاس باقاعدہ سند ہوا کرتی تھی۔ اس سند کے تحت جو ہے وہ جاننا کرتے تھے کہ اس چیز کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ اب یہ کراچی سے، پاکستان انڈیا سے بزنس شروع ہوا اور وہاں سے تقسیم ہونا شروع ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اپنی زندگی کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ یقین جانیے کہ اسی یو کے کا واقعہ ہے۔ کہتا ہے جی میرے پاس جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک ہے۔ میں نے کہا کیسے آپ کے پاس منہ مبارک آیا؟ کہنے لگا جی وہ میری وائف رات سوئی ہیں، خواب میں حضور تشریف لائے اور انہوں نے منہ مبارک دیا، صبح اٹھے تو وہ جسم جو بستر تھا اس پہ جو ہے وہ منہ مبارک پڑا ہوا تھا، ہم نے اس کو سیو کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا بندہ کہے؟ اور پھر اس کو جو ہے وہ باقاعدہ اس کی زیارت کرایا جائے، پتہ نہیں کیا اس کا اپنا ہوگا یا اس کے ہسبینڈ کا ہوگا، وہ بغیر سند کے، بغیر تحقیق کے۔ ادب اپنی جگہ ہے، میں یہ بیان کر رہا ہوں، ادب اپنی جگہ پہ ہے،
لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم خود گھڑ رہے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پہ میں گفتگو کروں گا کہ جو اصل منہ مبارک ہوتا ہے اس کو جانچنا کیسے ہے، یہ سید اعلیٰ حضرت نے بیان کیا فتاوی رضویہ میں، وہ میں انشاءاللہ جب موضوع آئے گا اس وقت میں بیان کروں گا۔ بس آخری روایات ہیں کہ آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے جو خوشبو نکلتی تھی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزر جاتے تھے وہ گزرگاہ بھی خوشبودار ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مدینہ منورہ کے جس راستے سے گزر جاتے تھے تو لوگ اس راہ میں ایسی مہک اور خوشبو پاتے کہ پکار اٹھتے تھے کہ آقا علیہ السلام اس راستے سے گزر کے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، خوشبو سے پہچان جاتے تھے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزر کے گئے ہیں۔ اور ایک اور امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے کہ آقا علیہ السلام جس راستے سے بھی گزر جاتے بعد میں آنے والا شخص اس خوشبو سے محسوس کر لیتا کہ آقا علیہ السلام اس راستے سے گزر کے گئے ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور حضور کے پسینہ مبارک کو جمع بھی کیا جاتا تھا کیونکہ اس پسینے کا تعلق آقا علیہ السلام کے جسم عطر سے تھا۔ حضور کے جسم عطر سے خوشبو جو پسینہ نکلتا وہ بھی خوشبودار ہوتا، اور حضرت انس بن مالک جنہوں نے اس پسینے کو محفوظ کیا ہوا تھا، جب ان کے وصال کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ وہ خوشبو جو ہے وہ میرے کفن میں بطور خوشبو استعمال کی جائے۔ تو جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو ان کی میت کے لیے اس خوشبو کو استعمال کیا گیا، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خوشبو جو اکٹھی کی ہوئی تھی وہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس سے پسینے کی خوشبو تھی، اس کو جو ہے وہ آپ کے جسم میں جو ہے وہ لگایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت عطا فرمائے۔ اور ایک تعلق ہوتا ہے حضور کی ذات سے اور ایک تعلق ہوتا ہے حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ، یعنی جو حضور شریعت لے کے ہیں اس پہ عمل کرنا۔ رب تعالی ہمیں دونوں محبتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔